بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ یعنی ابلیس دانستہ عناد و تکبر کر کے اللہ کی اطاعت اور تعمیل حکم سے نکل گیا، اور اس کا یہ طرز عمل اس لیے تھا کہ اس کی طبیعت اور ناپاک فطرات نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نور کے عرش کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام اس مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کی صفت تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس پلک جھپکنے کی مقدار بھی فرشتوں میں نہیں رہا۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ جب جنات نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے فسادی جنات کو قتل کر دیا، اور جو بچے انہیں سمندری جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، اور فرشتے اس کو اپنے ساتھ آسمان پر پکڑ لائے، اور وہ یہیں رہنے لگا۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو ابلیس بولا، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا، تو جنت سے نکل جا، تو بھٹکا ہوا ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، سعید بن مسیب وغیرہ حضرات اور اصحاب کرام رضی اللہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ابلیس آسمان و دنیا پر فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزرائیل تھا۔ آپ سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ اس کا نام حارث تھا۔ حضرت نقاش فرماتے ہیں، ابلیس کی کنیت ابو کردوس تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور یہ جنت کے نگران تھے، اور علم و عبادت میں ان سب سے فائق اور بڑھ کر تھا، اور اس کے 4 پر تھے۔ پھر اللہ نے اس کے غرور و تکبر کی وجہ سے اسے شیطان بنا دیا۔